السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 110 to 115۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے آیت 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتی تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہم سب سے خطاب کیا ہے، اور پیچھے جو آیت گزری ہے آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، کہ تم کیا ہو، اب تم بہترین امت ہو۔ تو اب ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ہم کیا ہیں، امت مسلمہ، امت محمدیہ ہی وہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو لوگوں کے لیے لائی گئی وجود میں۔ تو اس بات کا تقاضا یہ کہ تم سے کیا جا رہا ہے کہ وہ تو جو ہے نا، جو کام تمہیں کو سر انجام دینا ہے۔ دراصل یہ امت اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ دنیا میں امامت اور رہنمائی اب امت مسلمہ کو سونپ دی گئی ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی تو بنی اسرائیل اس منصب پہ فائز تھے، لیکن اب ان سے یہ امامت چھین کر کے، ان کو معزول کر کے، یہ اہم ذمہ داری، یہ اہم جو مین امپورٹنٹ جو کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں لفظ امت جو آیا ہے، تو امت الف میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم جماعت لوگ، ایک ہی فکر کو فالو کرنے والے لوگ، یعنی ایک ہی فکر کو اتباع کرنے والے لوگ۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جیسے لوگ۔ آپ دیکھیں کہ کسی قبیلے یا قوم کا نہیں بلکہ امت کہا گیا ہے، یہاں پہ نا لفظ آیا ہے، تو امت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی قسم کے لوگ۔ یہاں قومیں، برادریاں، لوگ کیونکہ دراصل آپ دیکھیں یہ جو قومیں ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، یہ لوگوں میں انتشار، فرقے پیدا کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت الفاظ لائے ہیں، لفظ کیا ہے، امت ہے۔ تو تم سب کیا ہو، ایک امت ہو۔ تم لائی اس لیے گئی ہو تو تاکہ تم لوگوں کو جو ہے نا نیکی کو حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ تو اخرجت للناس، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، لوگوں کے لیے جو ہے نا، لوگوں کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے تم وجود میں لائی گئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ تم لوگوں میں سے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اور اعتصام بحبل اللہ اور جماعتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب کام بتایا کہ وہ اسلام کی طرف دعوت دے، معروف کا حکم دیتی رہیں لوگوں کو، اور منکر سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ یہ امت محمدیہ، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس امت کو اس کائنات میں خیر کی قیادت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اس امت نے کسی اور امت سے ہدایت نہیں لینی ہے، بلکہ اب ساری انسانیت اس امت سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتی ہو۔ منکر سے مراد دراصل کیا ہے، اور دیکھیے کہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور پھر تم کیا کرتی ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکنے والی ہو۔ تو عن المنکر سے مراد کیا ہے، منکر میں کفر، شرک، کبیرہ گناہ اور فواحش سب داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ ترمذی کی حدیث 2169 ہے نا۔ تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے، آج امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری چھوڑی، اپنا مقصد چھوڑا، تو پھر کیا ہے، آج ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے تو ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول کی جاتی ہیں۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ کتنی دعائیں سب نے کی کہ کاش ہم لوگ بابری مسجد کا کیس جیت جائے، نہیں جیتے، نہیں ہوا فتح۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل جڑ ہی ہماری کیا کھوکھلی ہو چکی ہے، جو کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ ہم تو کرتے نہیں ہے نا، تو دعائیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا فتنہ یعنی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 7096 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کی برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی بھی نہیں کرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث 2674 اس کا نمبر ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، جس ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ، رسول و فرشتوں، کتاب و آخرت میں اٹھائے جانے اور تقدیر پر ایمان شامل ہے۔ ایمان کی وجہ سے ہی خیر اور شر میں فرق واضح ہو جاتا ہے، ایمان ہی کی وجہ سے معروف اور منکر کی پہچان ہوتی ہے، نیکی اور بدی کی پہچان ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، تو انہیں دنیا میں تفرقے بازی سے نجات مل جاتی، یعنی اہل کتاب کو، پھر ان کا عقیدہ بھی کیا ہوتا، درست ہو جاتا، یا ان کا پھر اجتماعی نظام بھی درست ہو جاتا، اور آخرت میں یہ بھی ایمان اگر لے آتے تو ان کے حق میں مفید ہوتا اور وہ برے انجام سے بچ جاتے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، اور اس سے مراد مومن ہے جو اپنے عقائد اور اعمال میں مخلص ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سارے۔ یہودیوں میں سے نجاشی اور اس کے قبیلے کے لوگ عیسائی میں سے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کے کیا ہے، نافرمان ہیں، نامراد ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے فریضے کو سر انجام نہیں دیا۔ تو جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اس کو نہیں، مطلب جماعت میں سے ایک گروپ ہمیشہ ہر دور میں ہونا چاہیے، اگر جس نے یہ کام چھوڑا تو پھر کیا ہے، ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ فریضہ یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کو ترک کر دیا، بلکہ خود بے شمار بڑے بڑے جرم میں مبتلا وہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت اور قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر وہ امت مسلمہ کو دے دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی نا وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی ہے، اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت چونکہ تحویل قبلہ بھی تھی، لہٰذا یہود جتنے تحویل قبلے پر 6 بجے ہوتے ہوئے اتنے کسی بات پر وہ نہیں ہوئے، اور یہ فضیلت اللہ کے دین ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے یہ دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ لوگوں میں یعنی یہود نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج کے غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر وہ تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں تو 2 قرات دی یعنی مسلمانوں کو، اور ہمیں تو ایک ایک، حالانکہ ہم نے تو ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری تم سے طے کی تھی،
کچھ کم تو نہیں ہے، کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو کچھ چاہوں دے دوں۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے جیسے پتہ چلتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس سے زیادہ نواز دے۔ تو آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو یہ کام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہ جتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے نا، وہ جتنے لوگ بھی نیکی کا کام کریں گے تو پھر کیا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، اور پھر جو نیکی کر رہے ہیں ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنے لوگوں تک اگر دین کی دعوت اگر پہنچائی جائے گی، اور پھر وہ اور لوگ کو جا کے پہنچائیں گے، اور پھر وہ اور لوگ کو پہنچائیں گے، تو پھر اسی طرح سے ملٹی پلائی کے طور پر انسان کے جو نامہ اعمال ہے اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، جیسی نیت ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے جو ہے نا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے جو ہے نا اس کام میں لگ جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بس اکثریت جو ہے مسلمانوں کی آج اس فریضے سے دور ہے، اس کو نہیں پورا کرتی ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 111، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹ پھیرے جائیں گے، یعنی کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ اہل کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ اہل کتاب پر نصرت فتح تمہارا نصیب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اہل کتاب پر جو ہے نا تم کو مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب پر نصرت اور فتح کرنا، مسلمانوں کو فتح کرنا، یہ مسلمانوں کا نصیب ہے۔ اور یہ ملحد اور کافر اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب تم ان سے یعنی مسلمان ان سے جنگ کریں گے نا، تو وہ پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، خیبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رسوا کیا، اور مدینے میں بھی رسوا ہوئے، اور شام کے نصرانیوں کی تو صحابہ نے کمر ہی توڑ دی، ان کا ملک ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ آیت اخبار بالغیب اور پیشن گوئی پر بھی مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح، کامیابی اور نصرت کی بشارت دی ہے۔ اب اگرچہ یہودی نصرانی کے بلبوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس اور وہ قابض ہو گئے اس پر، مگر وہ وقت بھی آ رہا ہے جب مسلمانوں کے ہاتھ یہودیوں کی جنگ ہوگی، اور مناظرہ وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ تم یہودیوں سے لڑائی کرو، یعنی مسلمان جو ہے یہودیوں سے لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک یہودی پتھر کے پیچھے پیچھے جا کے چھپ جائے گا۔ سو وہ پتھر کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2925 ہے اس کا نمبر۔ تو آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ان یہودیوں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَن يَضُرُّكُمْ، وہ جو ہے تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شکست ہے، کہ میدان جنگ میں یہودی اور عیسائی تمہیں شکست نہیں دے سکتے، یعنی مسلمانوں کو وہ ہرا ہی نہیں سکتے ہیں۔ إِلَّا أَذًى، سوائے معمولی تکلیف کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تم سے تو تم سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پیٹ پھیر کر بھاگنے سے مراد شکست کھانا ہے۔ ثم لا ينصرونکم، ثم لا ينصرون، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ ان کی قسمت میں مسلمانوں کے خلاف کوئی مدد نہیں ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی طرف سے ذلت کی مار پڑی ہے، اور ان کا انجام بھی برا لکھ دیا گیا ہے۔ تو تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مدینہ سے یہودیوں کو نکالا گیا، اور پھر خیبر فتح ہوا، اور پھر شام کے علاقوں میں عیسائیوں نے شکست کھائی۔ پھر صلیبی جنگوں میں بھی اگرچہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، مگر 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔
مسلمان اب انتہائی ذلت اور مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ یقینی ہے اور اسلام ضرور غالب آئے گا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 112۔ یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، سوائے ان کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں وہ ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدوں سے گزر جاتے تھے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ ہر دور میں، ہر مقام پر، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے یہ ذلت ان پر مسلط رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے انبیاء کے ساتھ قتل کیا اور بہت اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ یہودیوں پر ایسی ذلت ڈال دی گئی ہے کہ جو ان کے گلے کا توق بن گئی ہے، اب یہ ان سے چمٹی ہی رہے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ حبل سے مراد کیا ہے؟ حبل سے مراد عہد اور ذمہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے عہد کے یا لوگوں کے معاہدے کے ان کو جو ہے کس طرح مدد نہیں مل سکتی ہے۔ تو ان کی جو وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں یہاں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو وقتی طور پر آج یہ پھیل رہے ہیں، چاروں طرف ان کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو دراصل یہ کیا وجہ ہے؟ دو وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو الا بحبل من اللہ، کی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہو، اسلامی حکومت میں ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لے یا جزیہ دے اور احکام ملت تسلیم کر لے، یا پھر دوسرا وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں وہ ہوں، یعنی یہ اسلامی حکومت کی بجائے عام مسلمان کی پناہ لے لے، یا صلح کا معاہدہ ہو جائے، یا کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پناہ میں لے لے، یہ جیسا کہ اسرائیل جو بڑی طاقت ہے نا، وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کی وجہ سے قائم ہے آج، اور ہے کیا؟ بالکل چھوٹا سا ملک ہے نا، لیکن یو پی سے بھی ہمیں لگتا ہے چھوٹا ہی ہوگا، لیکن آج کیوں پھیل رہا ہے؟ کیونکہ اس کو سپورٹ مل رہا ہے فرانس سے، امریکہ سے، سب سے اس کو کیا ہے؟ قوت مل رہی ہے۔ کسی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے غلبے کی ضمانت دین کی سچی نمائندگی ہے۔ جب کوئی قوم دین کی سچی نمائندگی سے ہٹ جاتی ہے نا، تو دنیا میں مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی اس پر لوگ غالب ہو جاتے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، تو اس کی ناراضگی پر وہ واجب ہو گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، محتاجی نے انہیں گھیر لیا، وہ غیروں کے تابع رہتے ہیں اور وہ مال میں جو کچھ ان پر عائد کر دے یہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کی وجہ سے یہ دراصل وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کرنا، یہی تو ہم مسلمان کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے مطابق اپنی عدالتوں میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یہی تو ہمارے مسلمانوں کی آج عادت بن گئی ہے۔ نہ ہم شریعت کے لاء کو فالو کرتے ہیں، نہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارا ساتھ بھی تو یہی ضربت اور مسلط چسپاں کر دی گئی ہے نا۔ آج ہم مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ دراصل ہم نے ہی اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا۔ ہم تو اپنی زندگیوں کے فیصلے لینے کے لیے بس کیا ہے، انڈین قانون کو ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا۔ تو اسی لیے آج ہم امت مسلمہ پر یہ رسوائی کے بادل چھا گئے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے۔ تو ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔
उन सब बदअमालियों की वजह उनकी नाफरमानी और जुल्म था, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने और अंबियाओं को शहीद करने की जसारत की। आयत देखिए, आयत नंबर 113। लैसु सवाअन मिन अहलिल किताबी लैसु सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि वहुम यस्जुदून। वो सब बराबर नहीं है, अहले किताब में से एक जमात कयाम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करती है और सजदों में गिरे रहती है, वो सजदा करते हैं। यानी कि अहले किताब में सारे के सारे लोग ऐसे नहीं है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि पहले वाली आयत में क्या है, अक्सरियत जो अहले किताब की है वो फासिक है और नाफरमान है, लेकिन इस आयत में अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, बताया जा रहा है कि सब के सब वो बुरे नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान ले आए हैं, रात को क़याम करते हैं, अक्सरियत से दरअसल क्या है, वो कसरत से जो है अल्लाह के आगे सजदा करती हैं, नमाज़ तहज्जुद पढ़ती हैं, जैसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी। ठीक है? तो अक्सरियत ऐसा नहीं है कि सब के सब पूरे की पूरी कौम बर्बाद है, नहीं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सलीम फितरत वाले हैं। जब उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का उनको निशानी मिल गई, तो वो उन्होंने क्या किया, फौरन वो ईमान ले आए, समीअना व अताअना किया। तो सारे के सारे खराब नहीं है, उसमें बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है अल्लाह के और रसूल पर ईमान लाए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 114। वो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वयुसारिऊना फिल खैरात, और वो खैर के कामों में भी भाग दौड़ करते हैं, और यही लोग क्या है, सालिहीन में से हैं। व उलाइका हूँ मिनस सालिहीन, यही लोग क्या है, साले हैं, नेक लोग हैं। आप देखिए कि नेकी का हुक्म यहाँ भी बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वो दरअसल क्या करते हैं, युमिनूना बिल्लाह, और वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह ताला पर तौहीद से ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। हम्म और उसकी तस्दीक भी करते हैं, कहते हैं कि हाँ अल्लाह ताला क्या है, हक है, सच है। फिर रसूल जो लाए बात पैगाम, उनकी भी तस्दीक करते हैं, और तौहीद फिर कायम है, दायम है। तो पहले अल्लाह ताला ने ये बताया कि अहले किताब की अक्सरियत फिस्क और फजूर पर ही क्या है, फायज थी, और उस इस आयत में बताया जा रहा है कि वो सब के सब ही बुरे नहीं हैं, उनमें से क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे लोग उसमें मौजूद हैं। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो उनका सिफात क्या है, वो क्या करते हैं, वो रातों को उठ उठ कर जो है ना क्या करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, और फिर अल्लाह के आगे जो है ना उनकी जब भी आयत पढ़ी जाती है, वो सजदे में गिर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। और फिर उनकी क्या सिफात बताई जा रही है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सिफात है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब आप देखें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, और अब्दुल्ला बिन सलाम ने आप वसल्लम में वो निशानियां देखी ना, तो तौरात में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई थी, तो वो फौरन खिदमत में आप वसल्लम के हाजिर हुए, और चंद सवालात पूछने के बाद जो है ना वो इस्लाम ले आए। फिर आप ही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी की शरह जो साजिश से भी आगाह किया, चुनाचे यहूद उनके दुश्मन बन गए, यानी कि अब्दुल्ला बिन सलाम के। और फिर जब एक ज़िना का मुकदमा भी में जो यहूद ने तौरात में रजम की जो आयत को भी छिपाना चाहा, तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस आयत की निशानदेही करके यहूद को नादिम और रुस्वा किया। तो अब्दुल्ला बिन सलाम को एक ख्वाब आया था, जिसकी ताबीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई थी कि अब्दुल्ला बिन सलाम आखिरी दम तक इस्लाम पर साबित कदम रहेंगे। चुनाचे बाद सहाबा उन्हें जन्नती कहा करते थे। और फिर आप देखिए कि इसी तरह नजाशी का जो शाह हब्श थे ना, उन्होंने भी मुसलमानों की उस वक़्त भरपूर हिमायत की मदद की, जब मुसलमान हिजरत करके हबशा पहुँचे और कुरैश मक्का का एक वफ़्द उन्हें वापस लाने के लिए शाह हब्श की खिदमत में हाज़िर हुआ था। शाह ने ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को वापस नहीं किया और उन्हें पनाह दी, बल्कि अ,
بلکہ ان کے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست اور عیسیٰ کی تعلیمات کی عین مطابق ہے، یہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ پھر مسلمانوں سے بہتر انہوں نے حسن سلوک بھی کیا، اور جب وہ فوت ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو نجاشی جو شاہ حبش تھے ان کی وفات پر اطلاع بھی فرمایا، اور اپنے مسلمان بھائی کی جنازہ نمازہ پڑھو ایسا حکم بھی دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ حبش یعنی نجاشی کے جو بادشاہ تھے، جو نجاشی بادشاہ تھا، تو ان کی جو ہے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ اچھے تھے اور اچھی صفات والے تھے، اور پھر وہ نیکی کا حکم بھی دیتے تھے اور برائی سے وہ روکتے تھے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، بھلائی میں دوڑ دوڑ کر کے حصہ لیتے تھے، جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ تو کوئی بھی نیکی کیا ہے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہر نیکی کی طرف وہ دوڑ لگاتے ہیں، تو نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور جب بھی وہ ہو اس کو فوراً کر گزرتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ نیکی کی شدید رغبت اور خواہش مند تھے، اور اس کے فائد اور ثمرات سے وہ خوب واقف تھے، یعنی کہ وہ نیکیوں کی طرف کیوں دوڑ لگاتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا ہمیں چاہیے ہے، تو وہ نیکیوں میں کیا کرتے تھے؟ دوڑ لگاتے تھے۔ وہی سارے کیا مطلب کہ وہ خوب دوڑ لگاتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے فی الخیرات، نیکیوں میں۔ کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کا جو گول کیا تھا زندگی کا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 115۔ اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے سو اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وما وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی وہ نیکی اگر کریں گے اور کوئی بھی وہ بھلائی کریں گے تو اس کی کیا ہے، ان کو اس کا بہترین اجر اور ان کو اس کا جزا دی جائے گی، ان کے ساتھ ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وما یفعلوا من خیر، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی صفات مذکورہ سے متصف، یعنی کہ جو صفات ان دونوں آیتوں میں بتائی گئی ہے، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114 میں، تو جن کے اندر بھی یہ صفات ہوگی تو انہیں ان کے بعد نا ان کے نیک اعمال کا ثواب ہی ملے گا نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی جو نیکیوں کا اجر بھی ہے انہیں اس کو بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اسلام لانے سے پہلے جو نیک کام کیا کرتے تھے اس کا بھی اجر ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ 3 آدمیوں کو دوہرے اجر ملیں گے، ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے ہے، وہ شخص ہوگا جو اپنی نبی پر ایمان لایا پھر وہ مجھ پر ایمان لایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے مالک اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اسے اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے، 2 گنا اجر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 97 اس کا نمبر ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 154۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو دوہرا اجر ہے، ان کے لیے کیا؟ ڈبل اجر ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں گے، پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے، کیونکہ ان کی جو اسلام سے پہلے کی جو نیکیاں ہیں ان کو اس کا بھی اجر دیا جائے گا نا، کہ ایسے ہی مطلب کہ درجات میں اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ تو بھلائی کے کام کرتے ہوئے دراصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر جو یہ اہل کتاب ہے، اگر یہ بھلائی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ اور اپنے نبی پر ایمان لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تو بھلائی کے کام کرتے ہوئے شیطان نا انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کام قبول نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسے بے مقصد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سازی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا قدردان ہے،
کوئی بھی چھوٹی-بڑی نیکی ہو اس کی کیا ہے، کسی کے کام کرنے کی کوئی بھی کیا ہے ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کوئی اگر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو نامۂ اعمال کا جو ترازو ہوگا اس میں رکھ کر تول دیا جائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، اور کون اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے اعمال صالح کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان پر ثبات اختیار کرتا ہے۔ تو بس یہی تھا ان لوگوں کی صفات، اور یہ جو ہے اہل کتاب تھے، ان کی جو صفات کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے، جانا کہ ان کی اندر کی صفات تھی، اور کوئی بھی ہو وہ کسی دور کا ہو تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے نا وہ تبھی کر سکتا ہے جس کو دین کی صحیح سمجھ آ جائے، تو جس کو دین کے بارے میں صحیح عقل فہم حاصل ہوا تو پھر وہ تبھی تو لوگوں کو بات پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم پہنچا دو ایک آیت بھی اگر تم اس کے بارے میں تمہیں خبر ہو، تم جانتے ہو، کیونکہ نا اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو امت وسط کی ذمہ داری ادا کرنے والا بنا دے، اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا بنا دے، اور ہم سب اپنے اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ نا لوگوں کو حکم تو ہم سب بہت دیتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتوں کا، برائی سے روکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دراصل اکثر یہ جو ہے نا کریں، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن کیا ہے پہلے اپنے آپ کو بھی کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرتے جانا ہے، کہ ہم سامنے والے کو جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر وہ نیکی ہے ہی نہیں، ہم سامنے والے کو حکم دے رہے کہ چلو اتنا اجر ہے اتنا اجر ہے تو ہمارا کوٹا بڑھ گیا، نہیں، آپ کو اپنے اوپر بھی وہ چیز اپلائی کرنی ہے، برائی سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے سیکنڈ اسٹیپ، پھر آپ کو لوگوں کو بھی اسی کے بارے میں حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ امت وسط کی جو ہے نا یہ امت وسط جو کنتم خیرہ امت کا جو فریضہ سر انجام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔